میرے حضرت سے صاحب پوچھنے لگے میں جب بھی کوئی نیک عمل شروع کرتا ہوں شروع میں نیت اچھی ہوتی ہے، بعد میں ریا اور دکھلاوے کا خیال آ جاتا ہے، میں کیا کروں؟ اللہ والوں کے عجیب جملے فرمائے لگے جب بھی کوئی نیک عمل شروع کرنے لگے، پڑھنے پڑھانے لگے، واعظ و نصیحت کرنے لگے، صدقہ خیرات کرنے لگے، ایک مرتبہ اپنے دل پر دھیان دے کے یہ نیت کر لیں یا اللہ یہ عمل تجھے خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں، پھر 1000 بار بھی غیر کا خیال ہے اس کی پرواہ نہ کرے، وہ ریا نہیں بلکہ وسوسہ ریا ہے۔ ریا کا تعلق قصد و ارادے سے ہوتا ہے، محض خیال آنے سے ریا نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے ہر شاہ حکیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ریا دیکھنے کا نام نہیں دکھانے کا نام ہے، اس کے لیے تو پوری تیاری کرنی پڑتی ہے، قصد و ارادہ کرنا پڑتا ہے تب ہے۔ پھر حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ عجیب بات فرمائے اصل تو ہی نا عمل خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، لیکن پھر بھی کوئی دکھلاوا آ گیا، خیال آ گیا تھوڑا بہت دکھلاوے خیال آ گیا، پڑھنے پڑھانے میں صدقہ خیرات میں کچھ نہ کچھ دکھلاوے خیال آ گیا، لیکن اگلے کو تو فائدہ پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا؟ اگلے کو تو ہم تو صدقہ خیرات کیا چاہے اس میں کوئی تھوڑا بہت دکھلاوے خیال کرنا تو نہیں چاہیے ہے، قسم تو نہیں لانا چاہیے، لیکن پھر بھی وہ خیال آ گیا تھوڑا بہت، لیکن اگلے کو تو فائدہ پہنچ گیا ہے، کیا معلوم فرمایا جس کو فائدہ پہنچا ہے اس کی دعا کی برکت سے جو نیت میں تھوڑی بہت کمی ہوئی اللہ اس کو دور فرما دے الحمدللہ ہے۔ ہاں بلکہ یہاں تک بھی لکھا ہے کہ پہلے ایک عمل میں ریا کا خیال آ گیا اور بعد میں افسوس ہوا کہ میں نے یہ کیا دائیں بائیں کی نیت کر لی ہے یا کرنا ہے، اور پھر اس نے خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت کر لی تو اللہ تعالیٰ اس ریا کو اللہ اخلاص سے بدل دے گا الحمدللہ۔ ہاں کتنی آسانی ہے، بعد میں کہا الحمدللہ نیت بالکل ٹھیک کر لی، نیت اوپر کی جانب کر لیا، پھر کسی نے کہا ریا کو اخلاص سے کیسے بدل دیں گے؟ فرمایا جب اللہ پاک سیئات کو حسنات سے بدل سکتے ہیں تو ریا کو اخلاص سے بدلاؤں کے لیے کیا مشکل ہے؟ مقصد یہ ہے کہ بعد میں خیال آ جائے کہ میں نے جو دائیں بائیں کی نیت کی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نیت کر لے تو انشاءاللہ اللہ اس ریا کو بھی اللہ اخلاص سے بدل دیں گے الحمدللہ۔ کتنی آسانی ہے الحمدللہ۔